نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج میں سنت کی اہمیت کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین اسلام ہے، یہ اپنے فالوورز کو زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر وقت میں، ہر لمحے کے لیے یہ اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ دنیا کے کسی مذہب اور کسی دین میں ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہر قسم کے معاملے میں وہ مذہب اس کی رہنمائی کرتا ہو۔ ہمارا اتنا عظیم مذہب ہے، اتنا بلند مذہب ہے اور اتنا قوی مذہب ہے کہ ہمارے دنیا کے ہر میدان میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور ہم چاہے سو رہے ہیں، چاہے ہم جاگ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں، ہر طرح کے معاملے میں اسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ اس کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی سوتے کیسے تھے، ہم نے ایسے سونا ہے، سونے کے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہیں، خود بھی یہ کرنا ہے اور سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور سنت جب بھی ہم زندہ کریں گے تو اس کے اخروی فوائد تو ہیں ہی ہیں، لیکن دنیاوی طور پہ ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں چین ملتا ہے، ہم بہت ساری چیزوں سے ہم جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، بہت ساری مشکلات سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سنت ایک ایسا عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، یا جو کام دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یا جس کے کرنے کا حکم دیا۔ تو ہر قسم کا اس طرح کا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنی ذات میں، اپنے نفس کے اندر ان چیزوں کو لے آئیں تو ہماری زندگیاں پرسکون ہو سکتی ہیں، ہم مسائل سے باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی مذہب بھی ہے، ہمارا کوئی دین بھی ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ہم نے اس کو کیسے فالو کرنا ہے، ہم نے کیسے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنا ہے۔ ہم نے اس مذہب کو کچھ علماء اور طلباء تک محدود کر کے رکھ دیا کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں جی آپ مولوی ہیں تو یہ کام آپ کریں، ہماری تو خیر، ہم تو ویسے بھی نہیں۔ تو مولوی ہونا کوئی شان تو نہیں ہے کہ بھائی ایک مولوی کی ذمہ داری ہے کہ سارے کام وہ کرے گا۔ جس نے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، دین اسلام اختیار کر لیا، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے یہ اس میں دنیا کے فوائد بھی ہیں اور آخرت کے فوائد بھی اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھتے نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، اس کو ہم سب سے پہلے سیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیسے کھاتے تھے، وہ کسی کے ساتھ بات کیسے کرتے تھے، راستے میں چلتے کیسے تھے، کوئی اگر جھگڑا وغیرہ کی کوئی اگر نوبت آ جاتی تھی تو اس کو کیسے فیس کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے، سوتے کیسے تھے، اٹھتے تھے کیسے تھے، ان کو اٹھنے کا طریقہ کیسا تھا۔ پھر حتیٰ کہ ہمارا اتنا عظیم مذہب ہے کہ ہمیں واش روم تک کے جانے کے بھی ہمیں طریقہ بتاتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں دعا مختص کی جاتی ہے تاکہ وہاں کے جو جنات ہیں، شیاطین جو واش روم میں ہوتے ہیں، وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اتنا عظیم مذہب کہ ہم پیروکار ہیں، لیکن ہم نے اس مذہب کو کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہم نے کبھی اس طرف کو دھیان دیا کہ ہم اس کو سیکھ کے ہم عمل کریں۔ بس صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہم اپنے ایسے کیسے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ اور رزق کا جو وعدہ ہے، رزق کو تو اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لیا، وما من دعوۃ الا علی اللہ رزقها۔ تو ہم 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ رزق کی تلاش میں گزار دیتے ہیں، اور جس عظیم مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یاد دلانے کے لیے انبیاء، پیغمبر اور مختلف لوگ بھی بھیجے، اور مختلف علماء کرام، آج کل علماء کی شکل میں ہمارے پاس دین کی تعلیمات ہمارے تک پہنچانے کے لیے لوگ موجود ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ ہم اس طرف بالکل غافل ہیں، اور پتہ نہیں ہم جس چیز کا ذمہ اللہ رب العزت نے ہم اپنے ذمہ لیا تھا، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں، ہم بھول گئے ہیں، ہم غفلت میں ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو سیکھا جائے، ان کو کسی اچھے عالم دین سے، جید عالم دین کے پاس جایا جائے، ان کی کتابیں پڑھی جائیں، کسی مشورے کیے جائیں کہ کون سی اچھی کتاب ہے جس سے ہمیں یہ مل جاتے ہیں۔ اس طرح مولانا ابوالحی عارفی صاحب کی ایک کتاب ہے، اس کو بھی آپ اس میں 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کے سنت کے مطابق بنانے کے لیے وہ ہمیں رہنمائی کر سکتی ہے۔ اسی طرح جو مختلف علماء کرام کی کتابیں ہیں ان کو پڑھا جائے، سنت کو سیکھا جائے کہ سنت ہے کیا، پھر اس کو اپنی زندگی میں لایا جائے تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ پرسکون گزرے، اور یہ جو دنیا ہے یہ ختم نہ، اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی جو زندگی آنے والی ہے وہ
ہماری اچھے طریقے سے اس کے لیے اچھی تیاری ہو جائے تاکہ ادھر بھی ہم سرخروئی اختیار کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کی لالچ میں اس دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہماری یہ زندگی بھی ختم ہو جائے اور جو آخرت کی جو زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے ہمارے ہاتھ خالی رہ جائیں, ہم کوئی چیز اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں. تو اس لیے دنیاوی اعتبار سے بھی سنت کی اہمیت کہیں زیادہ ہے. آج کل سائنس جو ہے وہ تحقیق کر کے ہمیں بتا رہی ہے فلاں سنت وہ جو ہے ہمیں جو ٹخنے جو ہے آپ پاؤں سے اوپر کریں گے اس کا کیا فائدہ ہے, آپ گردن کا مسح کریں گے اس کا کیا فائدہ ہے. مختلف قسم کے جو آپ سالن جو صاف کرتے ہیں, پلیٹ صاف کرتے ہیں, یہ سنت ہے. تو ابھی سائنس نے کہا کہ جو اس کے ذرات ہوتے ہیں جو اس میں ذرات ہوتے ہیں جس میں قوت زیادہ ہوتی ہے وہ اس میں نیچے بیٹھ جاتے ہیں. تو جب وہ آپ پلیٹ صاف کر کے کھاتے ہیں تو وہ ذرات آپ کے جسم میں جاتے ہیں اور آپ کے جسم کو تقویت کا باعث بناتے ہیں. تو اس طرح کے مختلف ہر معاملے میں ابھی سائنس ہمیں جو ہے وہ ریسرچ کر کے بتا رہی ہے کہ یہ اس چیز کے یہ فائدے, اس چیز کے فائدے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ چیز بتائی تھی کہ آپ ایسا کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا اور ہمیں حکم دیا تھا. لیکن ہم اس طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں اور غفلت کا ہم نے اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس غفلت سے نکلنے کی اور سنت کو اپنے دل و جان کے ساتھ قبول کرنے کی, سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.